ایک ایسا شہر جسے پانے کے لیے سینکڑوں جنگیں ہوئی، ایک ایسی زمین جس کے ذرے ذرے میں تاریخ دفن ہے، جس کو آج کے مسلمان بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی زمین کے لیے آج پوری دنیا لڑائی کیوں کر رہی ہے؟ آخر اس زمین میں ایسا کیا چھپا ہے جس کو پانے کے لیے آج پوری دنیا انسانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا سمجھ رکھی ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پوری کہانی کو بالکل شروع سے اور آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تصور کیجئے، آج سے ٹھیک 3000 سال پہلے دنیا کا نقشہ بالکل آج کے جیسا نہیں تھا۔ ہر طرف جنگ و جدال، قتل و غارت اور طاقت کا زور تھا۔ اسی دور میں ایک عظیم بادشاہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اس بنجر اور سنگلاخ پہاڑی پر اپنے قدم رکھے۔ یہ آج کا بیت المقدس جیسی جگہ نہیں تھی، بلکہ یبوسی قبیلے کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ چاروں طرف سے دیواروں میں گھرا ہوا یہ مقام دفاعی لحاظ سے تو یہ بہت مضبوط تھا، مگر اس وقت تک اس کی کوئی خاص پہچان نہ تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ اندازہ تک نہیں تھا یہ چھوٹی سی پہاڑی ایک دن پوری دنیا کی نظروں کا مرکز بن جائے گی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہاں قدم رکھا۔ ان کی ہمت، ان کی حکمت اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی، جس نے اس چھوٹے سے گمنام قلعے کو اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس قلعے کی دیواریں بلند ہوئی، محلات بنے، اور آخر کار یہ شہر اس تہذیب کا گہوارہ بن گیا جس کی گونج آج 3000 سال گزرنے کے بعد بھی پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ یہ شہر صرف اینٹ اور پتھر کا نہیں تھا، بلکہ یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا مسکن بھی تھا۔ پھر تاریخ کا ایک ایسا دور بھی آیا جس کی مثال نہ کبھی ملی اور نہ شاید ملے گی۔ وہ دور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ یہ کوئی عام بادشاہت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جس کے سامنے آج کا سپر پاور امریکہ جیسی کروڑوں طاقتیں سر جھکاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اختیار دیا تھا جس کا تصور کرنا بھی انسانی عقل سے باہر ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی سلطنت جہاں صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ وہ آپ کے حکم سے سمندروں کی گہرائیوں سے موتیوں کو لاتے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کر بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر بھی کرتے تھے۔ ہوائیں بھی آپ کا حکم مانتی تھی اور پرندے دور دراز سے آپ کے لیے خبریں لاتے تھے۔ اسی شان و شوکت کے دور میں اس پہاڑی پر ایک معجزاتی عبادت گاہ جنم لیا، جسے آج دنیا دی فرسٹ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کہتی ہے۔ اس کی دیواریں صرف سونے اور چاندی سے جگمگاتی تھیں اور اس کا ہر کونا اللہ کی عظمت کا گواہ تھا۔ یہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں تھی، بلکہ یہ زمین پر توحید کا وہ مرکز تھا جہاں سے رب کائنات کی پہچان اور ہدایت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل رہی تھیں۔ آج بھی لوگ اس فن قدیم تعمیر کے بارے میں سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کیسے ممکن ہوا، مگر تاریخ کا پہیہ ہمیشہ ایک ہی سمت نہیں گھومتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے اندر داخلی انتشار اور بد اخلاقی نے جکڑ لی۔ وہ سنہری دور جہاں توحید کا پرچم بلند تھا آج دھندلا رہا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ بابل کا ظالم اور جابر بادشاہ بخت نصر ایک ایسا لشکر لے کر آیا جو طوفان کی طرح شہر بیت المقدس پر ٹوٹ پڑا، اور یہ 586 قبل مسیح کا سال تھا۔ آسمان دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا اور پوری زمین چیخ اٹھی۔ جس ہیکل سلیمانی کی دیواریں سونے اور چاندی سے چمک رہی تھی، اسے بخت نصر کے سپاہیوں نے مٹی میں ملا کر رکھ دیا اور اس کے سارے سونے اور چاندی لوٹ کر لے گئے اور قدیم کتابیں کو جلا دی گئی اور اس مبارک شہر کی تقدس پامال کر دی گئی۔
وہ عظیم الشان عبادت گاہ جس کو صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی محنت کی تھی، اب وہ صرف ایک مٹی کا ڈھیر بن گئی تھی۔ لیکن سب سے بڑی تباہی وہ تابوت سکینہ تھا۔ یہ وہ مقدس نشانی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تھا، اور وہ تابوت سکینہ اسی بخت نصر کے حملے کے دوران ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ تابوت سکینہ کہاں گئی؟ کیا اسے بخت نصر کے سپاہیوں نے اپنے ساتھ لے گیا، یا پھر وہ زمین میں دفن کی گئی، یا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا؟ آخر وہ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ آج 3000 سال گزرنے کے بعد بھی اور آج تک بڑے بڑے مؤرخین تلاش کرتے کرتے حیران و پریشان ہو گئے، لیکن وہ مل نہ سکی۔ اور بیت المقدس اب ایک اجڑا قبرستان تھا، اور شہر کے باسیوں کو بیڑیاں پہنا کر بابل لے جایا گیا، اور جہاں وہ سالوں سال تک غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ بیت المقدس کا قصہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہاں سے تو ایک نئی جد و جہد کا آغاز ہوا تھا، اور 70 سال ایک لمبا عرصہ جو بابل کی غلامی میں گزر گیا۔ پھر بابل کو فارس کا بادشاہ کورش اعظم نے فتح کر لیا، اور اس نے تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام قیدیوں کو آزادی دی اور کہا کہ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ جب یہ لوگ واپس بیت المقدس پہنچے تو وہاں صرف ملبہ تھا، شہر کا جاہو جلال ختم ہو چکا تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک ہی خواب تھا، دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا۔ اور یہ ہیکل پہلے ہیکل جیسے سونے اور چاندی سے مزین تو نہیں تھا، مگر ان کی ہمت کی یہ سب سے بڑی نشانی تھی کہ انہوں نے دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، اور یہاں زندگی دوبارہ پھلی پھولی اور بازار آباد ہوئے اور عبادتیں بحال ہوئیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیت المقدس ایک بار پھر سے مرکز بن گیا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک نہ رہا۔ تاریخ کے افق پر ایک نیا اور طاقتور سایہ نمودار ہوا، جسے ہم رومی سلطنت کہتے ہیں۔ اور آخر کار یہ ہوا کہ رومیوں نے پورے بیت المقدس کو قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ تو اپنے بیٹھائے تھے، مگر اصل طاقت رومی فوج کے پاس تھی۔ یہی وہ دور تھا جب بیت المقدس کی گلیوں میں ایک نیا دور کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ شہر ان کی تعلیمات کا گواہ بنا۔ لیکن رومیوں کا جبر بڑھتا گیا، اور بیت المقدس کے باسیوں کا صبر ختم ہونے لگا۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جس نے پوری قوم کو بغاوت پر مجبور کر دیا، اور آخر کار رومیوں نے اسے کچلنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ 70 عیسوی تاریخ کا وہ خوفناک سال جب رومی جنرل ٹائٹس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آخر کار ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پورے شہر کو دوبارہ جلا دیا گیا۔ اور وہ ہیکل سلیمانی جسے بنانے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دی تھی، وہ صرف ایک دیوار گریہ کے طور پر باقی رہ گیا تھا۔ اور معاملہ یہ ہوا، ایک بار پھر یہودیوں کو شہر سے نکال دیا گیا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ جب اسلام کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو پھر بیت المقدس کس طریقے سے فتح ہوا۔